Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا، اس کی نافرمانی سے بچو، اور بات ایسی کہو جو بالکل سیدھی سچی ہو۔ پچھلی آیت دیکھ لیجئے اس سے پہلے، یہ آج کی آیت تھی، آیت نمبر 70، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70، جہاں سے درس آج کا شروع ہوا، اور اس سے پچھلی آیت سلسلہ کلام کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ایمان لانے والو، تم ایسے مت ہو جاؤ جیسے موسیٰ کو تکلیف لوگ دیا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کی تکلیف سے ان کو بری کر دیا، ان کے ستانے سے ان کو نجات دے دی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے نزدیک وہ عزت و اکرام والے تھے۔ آیت کی تشریح گزر چکی، یہ پچھلی مرتبہ کی آیت ہے۔ اتنی سی بات اور ذہن میں آ گئی میرے، جو غالباً پچھلی بار نہیں کہی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ تقسیم کر رہے تھے، جو مال مختلف موقعوں پہ، کبھی جنگ کے نتیجے میں، کبھی کسی اور وجہ سے کہیں سے آتا تھا، تو جو لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، تو اس میں چند لوگوں نے کہا کہ آج محمد نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی، اور انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا آج تقسیم میں۔ تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اس طرح کی بات کان میں پڑی ہے، چند لوگوں نے ایسی باتیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، ترمذی میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحمت نازل فرمائے، ان کے ساتھ والوں نے اس سے زیادہ اذیتیں دی تھیں انہیں۔ اب یہ دکھ پہنچانے کی اور اذیت پہنچانے کی جو باتیں علم میں آئیں، تو اس سے کہیں زیادہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ پہنچایا کرتے تھے، جس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے پچھلی بار رکھی تھیں، لیکن پھر یہ حدیث ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں جو بہت تکلیف دہ ہوتی تھی اور دکھ پہنچاتی تھی، اور پھر اللہ نے اس کا انتظام کر دیا کہ ان کو جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے بری ہیں، کوئی ناانصافی انہوں نے کبھی نہیں کی۔ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، پھر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس کے آگے فرمایا کہ ہر بات سیدھی سچی نکلے۔ وہ تو بہت سیریس بات تھی، نبی کو اذیت پہنچانے والی، لیکن یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے۔ ایمان لانے والوں کا یہ طریقہ اور شعار ہونا چاہیے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو، اس میں کوئی گھماؤ پیچ نہیں ہو۔ یہ لفظ آیا ہے قولاً سدیدا، جو اہل لغت ہیں، لیکسیکنس کے جو ماہرین تھے، انہوں نے کہا صد اصل میں بنیادی طور پر کوئی کسی چیز میں گیپ رہ گیا ہو، رخنا رہ گیا ہو، کوئی شگاف رہ گیا ہو، تو اسے بھر کر اور بالکل پھر صاف ستھرا ہموار کر دینا، اسے کہتے ہیں اوریجنلی۔ تو پھر درمیان میں کوئی کسی جگہ دیوار کھڑی کی جائے تو وہ دیوار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا، پہاڑ کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا، لیکن اصلاً کسی گیپ کو فل کرنا، اس میں کہیں اگر گیپس رہ گئے ہیں، کہیں شگاف رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر بالکل اسموتھ اور ٹھیک کر دینا۔
یہ ہے صد. قولاً سدیدہ، قول ایسا ہو کہ اس کے اندر بالکل صاف ستھری بات ہو، کوئی ناہمواری ذرا سی بھی نہیں ہو، وہ ساری ناہمواریاں فل ہو گئی ہوں، کوئی فضول بات نہیں ہو، کوئی ڈپلومیٹک بات نہیں ہو، لوگوں کو دھوکہ ہو جائے ایسی بات نہ ہو. اور وہ تو اس سے زیادہ سیریس باتیں ہیں جو کہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا. لیکن ایسے ہی کوئی ارسپانسبل بات کسی کے لیے نکل جائے زبان سے بغیر ارادہ، تو یہ پھر عادت کی بات ہوئی، یہ عادت کنٹرول ہو. ڈپلومیٹک ہوں باتیں جس سے دوسروں کو کوئی دھوکہ ہو جائے، اپنی جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سچ بولا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ریلائبلٹی اور اعتماد کھوتی ہیں اور اعتبار کھوتی ہیں. ایمان لانے والے ایسے ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ایڈریس کیا ایمان لانے والوں کو. ایمان لانے والے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کی آئیڈینٹی اور پہچان ہو جائے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ویسی ہی ہے، بات اس سے ڈیفرنٹ بالکل نہیں ہے، اور وہ حق ہے، سیدھی سچی ہے، کسی کو دکھ پہنچانے والی نہیں ہے بھیجا. یہ کیریکٹر ہونا چاہیے ایمان لانے والوں کا، یہ پہچان ہونی چاہیے. بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں محسوس ہوتی ہیں. اتنی بڑی بات ہے کہ قرآن میں اس کے لیے آیت آئی کہ ایمان لانے والوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے. قوم پوری دنیا کے اندر ایمان لانے والوں کا اعتماد اور بھروسہ کم ہو گیا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور قوموں کا ہو تو ہو، بلکہ مقابلے میں پھر مسلمان پیچھے نکل گئے اور قابل اعتماد نہیں بچے. سوچتے ہی نہیں اس بات کو کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں. اور پھر جان بوجھ کر دھوکے دینا، یہ سب چیزیں ہیں. یہاں تو کہا کہ جان بوجھ کر نیت نہیں ہو، اس کے بعد بھی الفاظ نپے تلے ہوں. یہ کردار ہونا چاہیے اور یہ پہچان بن جانی چاہیے. اس سے ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ قول اور عمل کا کنٹرڈکشن ختم ہو جائے گا، تضاد ختم ہو جائے گا، اور یہی شخصیت کا، پرسنالٹی کا نکھار ہوتا ہے کہ جو کہا وہ لوگوں کو یقین ہے کہ وہ ہوگا، جو زبان سے بات نکالی ہے. کوئی ارسپانسبل بات غیر ذمہ داری کی نہیں نکلے گی. تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دوسروں کی نظر میں اعتماد ہوگا یا ساکھ پیدا ہوگی، تمہارے اپنے اعمال سدھر جائیں گے. یہ اتنی ریلیٹڈ بات ہے اس سے کہ تمہارے اعمال جو ہے ان کی اصلاح ہو جائے گی. قول کی اصلاح ہونے سے عمل کی اصلاح ہو جائے گی. قرآن نے کہا نا کہ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان لانے والوں جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ. کہا قرآن نے یہ بات، یہ فرمایا اللہ نے کہ یہ بات چھوٹی تھی، تم سمجھ رہے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑی اللہ کی نظر میں بہت سیریس بات ہے کہ تم وہ کہتے ہو جو نہیں کرتے. یہ ڈپلیسٹی جو ہے یہ ایمان لانے والوں ایمان کا کیریکٹر نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو چاہے ایمان والا کہتے ہوں مسلمان، جو نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ اور پھر جب تمہاری زبان کی احتیاط شروع ہوگی، جب یہ کردار آئے گا جو کہا گیا قولاً سدیدہ، ارسپانسبل غیر ذمہ داری کی بات نہیں نکلے، تو اس سے تمہارے یہ وائس ورسا ہی کنیکٹڈ دونوں چیزیں ہیں. ایک ٹھیک کریں تو دوسرے کی اصلاح ہو جائے گی، تو تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، سنور جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور تھوڑی بہت کہیں اگر رہ گئی کمی انجانے میں تو اس کے برے نتائج سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیں گے. یہ ہے مطلب مغفرت کا، کہ جو غلطیاں ہو جائیں ان غلطیوں کا اصول تو یہ ہے کہ برا اس کا رزلٹ آنا چاہیے. لیکن تم جب تمہاری طرف سے جب پوری ایفرٹ ہوگی اپنی طرف سے احتیاط کے ساتھ میں، تو پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے تو انہیں اللہ کور کر دے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہے، اور جس نے اطاعت کی اس نے وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑا۔ اب ہم آخر میں پہنچ رہے ہیں، بالکل آخری دو آیات سورہ الاحزاب کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ترجمے میں لکھا ہے ڈر گئے، ایسا جو ایک رعب طاری ہو گیا ان پر۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بڑھ کر اٹھا لیا وہ جو امانت جو کچھ بھی تھی، وہ جسے اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں کو آفر کیا، زمین کو، پہاڑوں کو، وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور انکار کر دیا، اور انسان نے اٹھایا اس بوجھ کو۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تو بہت ظالم اور جاہل نکلا، بہت مشکل آئے تھے۔ بڑے بڑے جو بہت مفسرین میں بھی وہ جو زبان کے ماہرین ہیں، بہت اچھے مفسرین میں سے، انہوں نے کہا مشکل آئے تھے، بلکہ یہ کہا، میں نے اسی لیے منگائی ہے تفسیر کے ایک ذرا سا آخر کا حصہ سنا دوں اس کا، چند لائنیں، کہ یہ کہا کہ یہ پوری صورت بہت مشکل تھی، کہ جن الفاظ میں کہا وہ سننے کے ہیں۔ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا، جھجک گئے، مروب ہو گئے، ڈر گئے، انسان نے اٹھا لیا، یہ تو بہت ظالم نکلا اور بڑا جاہل۔ بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں، انسان وہ جس بوجھ کو یا جو کچھ بھی تھا وہ امانت کیا ہے، اسے انسان نے اگر بہت ہی ان کے مقابلے میں کہا جگہ جگہ قرآن شریف نے کہ تمہیں پیدا کرنا کوئی بڑی بات تھی، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ یہ آسمان کا نظام جو بنایا اور سارا سنوارا ہم نے، یہ مشکل تھا؟ یا تم کہا کہ تم کتنے تن کر چلو گے، پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ جاؤ گے کیا؟ زمین پر کتنے پیر پٹخ کر چلو گے؟ زمین پھاڑ سکتے ہو اپنے پیر پٹخنے سے؟ تمہاری حیثیت تو بہت کچھ بھی نہیں ہے، یہ چاروں طرف جو کچھ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے سروائیول کے لیے جو کچھ پھیلا رکھا ہے، اور پھر اتنی حقیر ذات، جس چیز کو اللہ نے آفر کیا تھا، جسے امانت کہا، وہ جس سے سب پیچھے ہٹ گئے، انسان نے اٹھا لیا، تو اس کی پیٹھ تھپتھپانی چاہیے تھی۔ ایک بڑا کوئی مشکل کام ہے، بڑے بڑے پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر بلایا، جب پہلی عام دعوت گھر والوں کو دینا چاہیے، حکم آیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب جو تمہارے جو بہت کلوز اور قریبی ہیں، یہاں سے شروع کرو وارننگ اور انذار اور ڈرانا برے انجام سے۔ کھانے کی دعوت پر بلایا، کھانے کی دعوت سے دین کی دعوت شروع ہوئی، اور پھر وہاں قابل اعتماد تھے، سب لوگوں کی آنکھوں کے تارا تھے، ہر ایک جانتا تھا کہ، اور کہتے تھے، ان کا لقب تھا امین الصادق۔ کوئی رسپانسبل جھوٹ بولنا تو الگ بات، کوئی رسپانسبل بات بھی کبھی ان کے زبان سے نہیں نکلتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ رکھا آفر کہ یہ ایک مشن ہے، میں جو کچھ لے کر آیا ہوں ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹی، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، اس میں ساتھ کون دے گا میرا؟
آج پہلی بار تم لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، کون کون ساتھ دے گا؟ تو سب خاموش رہے۔ حضرت علی تھے 13-14 سال کی عمر کے، وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، اور اس وقت آنکھیں ان کی دکھنے کو آئی تھیں، اور دبلے پتلے بہت تھے کچھ، اور وہ تو شیر خدا کہلائے، طاقت کے اعتبار سے بھی، اپنی قوت اور نوجوانی اور صحت کے اعتبار سے بھی، لیکن بچپن میں اس وقت بڑی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، دبلے تھے۔ سب لوگ ہنس پڑے، کوئی جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، سب خاموش بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں ساتھ دوں گا۔ تیسری دفعہ پھر وہی کھڑے ہوئے کہ میں ساتھ دوں گا۔ ہمیشہ کے لیے جو دل میں جگہ بن گئی ان کے، وہ صرف کوئی عزیزداری اور رشتہ داری کی وجہ سے تھوڑی تھی۔ صرف بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی جہاں سب سے پہلے ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا تھا، ایک ابھی جوانی کی سرحدوں کو چھونا بھی شروع نہیں کیا تھا، کہ میں ساتھ دوں گا، جہاں سب چپ کے بیٹھے تھے۔ تو زندگی بھر کے لیے وہ قدر دل کے اندر بیٹھ گئی نا۔ محبت صرف بلا وجہ تھوڑی تھی۔ پھر ان سے یہ جو دوسروں کے مقابلے میں ایسے محسوس ہوتے کہ سب سے کمزور ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں اور یہ کھڑے ہو گئے۔ بچے کی، اور جس کی آنکھیں دکھ رہی ہوں، اور جس کا پتلی پتلی ٹانگیں ہوں اور دبلے پتلے ہوں، بہت دبلا پتلا سا ہو، وہ کھڑا ہو کے بار بار کہہ رہا ہے کوئی کہ میں ساتھ دوں گا۔ ایک قدر دل میں پیدا ہوئی۔ یہاں بھی قدر ہونا چاہیے تھا نا، یہاں بھی قدر آنی چاہیے تھی۔ یہ بڑے بڑے آسمان و زمین، سارے آسمان زمین پہاڑ، یہ چھوٹی سی ذات یہ کہ اس نے آگے آفر کیا کہ میں ساتھ دوں گا، میں تیار ہوں، آپ کچھ دے رہے ہیں ذمہ داری، تو بوجھ کو اٹھانے کو میں تیار ہوں۔ یہ کیا وہ جملہ آ گیا پھر کہ یہ تو بڑا ظالم، بڑا جاہل نکلا۔ اچھا بیوقوف ہی کہہ دیتے، سمجھ کم ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے، یہ کیا کرتا؟ ظالم بھی ساتھ میں، اور جاہل تو بہت سخت، بیوقوف نہیں، اس سے بہت زیادہ سخت لفظ ہو گیا، اور پھر ظالم بھی، اور بہت ظالم اور بہت جاہل۔ بہت دقت پیش آئی اس کے اندر مفسرین کو، اور اس میں پوری صورت کے سلسلے میں رہ گئی۔ میں شروع یہی سے کرنا چاہتا تھا۔ مولانا امین احسن اصلاحی بہت بڑے مفسر، بہت قابل، اور یہ ان کی تدبر قرآن ہے، جس جو ان کی تفسیر ہے۔ سورہ احزاب ختم جب ہو گئی جس جگہ، وہاں کا ایک پیراگراف ہے، وہ سن لیجئے۔ سورہ احزاب کی تفسیر جہاں ختم ہوئی، اور لغت اور ڈکشنری اور عربی زبان کے بہت ماہر تھے عام مفسرین کے مقابلے میں۔ ان سطروں پر، یعنی یہ آخری آیات تھی، اس کے بعد پھر یہ لکھا انہوں نے، ان سطروں پر اس سورت کی تفصیل تمام ہوئی۔ یہ سورت قرآن حکیم کی مشکل صورتوں میں سے ہے، صرف یہی آیات نہیں۔ آپ بھی درس میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان کو اندازہ رہا ہوگا کہ کتنی مشکلات سے گزرے ہیں۔ ان سطروں پر اس سورت کی تفسیر تمام ہوئی۔ یہ سورت قرآن حکیم کی مشکل صورتوں میں سے ہے، اور میں اس پر قلم اٹھانے سے گھبراتا رہا ہوں۔ بہت بڑے انسان تھے، اور یہ بہت قابل مفسر تھے۔ یہ الفاظ لکھ کر اقبال کرنا، تحریر میں دینا کہ میں اس پر قلم اٹھانے سے گھبراتا رہا ہوں، اگرچہ اس کی مشکلات اپنے علم کی حد تک میں نے بہت پہلے حل کر لی تھیں، لیکن یہ تردد سراسر دامنگیر رہا کہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے قلم اس کو ادا بھی کر سکے گا یا نہیں۔ اب یہ فیصلہ تو کتاب کے صاحب نظر قارئین کر سکیں گے کہ میں مشکلات سے عہدہ برا ہو سکا یا نہیں، اور ہو سکا تو کس حد تک، لیکن میں نے کوشش بہت کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ ابھی اس پر مزید غور و فکر جاری رکھوں، یعنی ایسا ہے کہ جیسے تفسیر لکھتے ہوئے آ رہے ہو، کتنا عرصہ لگا ہوگا 33ویں سورت تک آنے میں، تو بہت ضخیم اور بہت تفصیلی تفسیر ہے یہ۔
سورہ نمبر 33 تک آنے میں، سورہ احزاب تک آنے میں کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ ابھی اس پر مزید غور و فکر جاری رکھوں، کہ ابھی میں اپنے ذہن کو اس پہ پورا آمادہ نہیں کر رہا تھا، کر پا رہا تھا، چاہے اپنے ذہن میں چیزیں سالو ہو گئی تھی میرے، کہ ابھی لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، تو ابھی اور ذرا سا غور و فکر کرتا، لیکن اب آ گیا، نمبر آ گیا، تو اسے اسکپ کر کے اور چھوڑ کے آگے تھوڑی چلیں گے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کئی آیات کے سلسلے میں، کہ یہ ذہن میں آیا کہ یہ ابھی نہیں آئی ہوتی، اور بہت وقت لگا۔ ایک جگہ تو میں نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ میں نے پورے ہفتے سوچا اس پر۔ تو میری خواہش تھی کہ ابھی اس پر مزید غور و فکر جاری رکھوں، لیکن اب اس امانت کے ادا کرنے کا آخری وقت آ چکا تھا، اس وجہ سے جو کچھ ذہن میں تھا اس کو سپرد قرطاس کر دیا ہے، یعنی لکھ دیا ہے، کاغذ کے حوالے کر دیا ہے۔ جو باتیں صحیح معلوم ہوں ان کو قبول کیجیے۔ یہ کسی مفسر نے ایسے کبھی کسی اور جگہ کہیں نہیں لکھا کہ مجھ سے ہو سکتا ہے کہ غلطیاں رہ جاتی ہیں، انسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ ساتھ میں پھر اسی مقام پر بھی شروع میں تمہید میں کہہ دی جاتی اس طرح کی بات، درمیان میں کسی جگہ کسی صورت کے آخر میں صرف یہ لانا کہ جو باتیں صحیح معلوم ہوں ان کو قبول کیجیے، اور جہاں کہیں لغزش محسوس ہو اس کو نظر انداز فرمائیے۔ انسان بہرحال ظلوم و جہول ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس سے التجا کہ غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ درمیان میں بھی بہت مشکل آیات گزری تھیں، اور مشکل کا اندازہ بیان کرنے والا ہی کر سکتا ہے، آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوا ہوگا جتنا جن مشکلات سے میں گزرا آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہت سی چیزیں، اور یہ آخری آیت ہے بھی مشکل آیات میں۔ میں نے بتایا آپ کہ مشکل کیا ہے اس کے اندر، اور پھر اتنی ہی نہیں ہے، اس سے اور بھی ہے۔ پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، زمین بہت بڑی ہے، پہاڑ کتنا، زمین پر سمندر بھی ہے، خشکی والا حصہ کم ہے، سمندر بہت بڑا ہے، پوری زمین اور پلینز بھی ہیں، پوری زمین کو ملا کر پہاڑوں کا حصہ تو پھر کم رہ گیا۔ زمین پر پیش کیا، اور پھر آسمان ہی نہیں، آسمانوں پر جتنے نظام تھے ان سب پر پیش کیا۔ ایک امانت تھی وہ پیش کی، اور وہ ہٹ گئے پیچھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی ہوتا اشفقنا منہا، گھبرائے اس سے، انکار کر دیا۔ اللہ نے کچھ کہا، انہوں نے انکار کر دیا، یہ بھی سوال ہے۔ وہ خالی اتنی ہی نہیں تھی، وہ جو میں نے پہلے رکھا، بات کا حصہ پہلے رکھ دیا تھا، یہ شروع کا حصہ۔ کس کی مجال ہے اللہ کی حضور میں اور اللہ کی جناب میں، سوائے اس کے کہ وہ انسان کو جو اختیار دے دیا گیا ہے، تو یہ بغاوتیں کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کائنات میں کون باغی ہو سکتا ہے، اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے؟ فَأَبَيْنَا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ معذرت کا لفظ بھی تو نہیں ہے، یہ تو ہے کہ اس سے ہچکچائے، ڈرے، گھبرائے، منع کر دیا۔ یہ بھی ایک مشکلات میں سے۔ ابھی اور ہے اس کے اندر اور غور کرنے کی بات۔ آسمانوں اور زمین کو، اور زمین پر پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، جس ضرورت اور جس مقصد میں انہیں کام آنا تھا، اس ضرورت اور اس مقصد کے مطابق بنایا۔ ان سے جو کام لینا تھا ان کو، اس کے اندر اس کی کیپیبلٹی اور صلاحیت رکھی۔ اب کوئی کام دیا جا رہا ہے تو اتنا ہی تو دیا جائے گا جتنی صلاحیت ہے، اس سے زیادہ دیا کیسے جائے گا؟ تو اللہ نے ایسی چیز کیسے رکھی ان کے سامنے؟ خود ہی تو بنایا تھا۔ ان کی پاور یا ان کی صلاحیتیں یا کیپیبلٹی کچھ زیادہ بڑھا کر بنائی ہوتی ہیں، پھر ان کو کام دے دیتے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے لائق نہیں تھی تو پھر ان پر پیش کیوں کی؟ یہاں چھوٹی موٹی سی تنظیم ہے، اس میں تنظیم کا کوئی امیر، کسی کلاس روم کا کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے، یا یہ کسی ورکر سے، کسی کارکن سے کہیں، کوئی کسی تنظیم کا، اور ان کو وہ چیز دے دیا ہے جو اس کے بس کی نہیں ہے۔ کسی اسٹوڈنٹ کو
चौथी क्लास के, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट को 8th क्लास का कोई सवाल सामने रख दिया जाए, तो ये तो टीचर की गलती है ना। उस बच्चे का ये कहना कि मैं नहीं कर सकता, ये उसकी तो गलती नहीं है, लेकिन टीचर का कसूर है, ये टीचर की गलती है कि ये आप कैसे दे देंगे भाई उसे, 4th क्लास के स्टूडेंट को आप ये 8th क्लास का क्वेश्चन दे कैसे देंगे कि और कहेंगे कि लो करो इसे, कह देगा मेरे बस की बात नहीं है, और उसके मना करने में उसका कोई कसूर नहीं है। और बात खाली रफा दफा नहीं है, बल्कि इन्होंने क्यों किया ये, इनका कसूर है कि कर रहे हैं, जिसमें जिस चीज की सलाहियत नहीं वो काम क्यों दे रहे हैं। जानना चाहिए किसमें कितनी सलाहियत है, और फिर अल्लाह को नहीं मालूम किसमें कितनी इस्तिताअत और ताकत है, क्योंकि सामने रखा गया। तो ये सारी ये हैं इतनी मुश्किलात इसके अंदर। और फिर आखिर में जब उस कमजोर ने बढ़कर उठाया तो कहा कि ये तो बड़ा जालिम और जाहिल है, यानी उन्हें एक तरीके से उन्हें अप्रूव कर दिया जिन्होंने मना कर दिया था, और जिसने हिम्मत की उसको शाबाशी देने के बजाय उसके लिए ऐसे जुमले आ गए। अब इस पर हमारे बहुत से मुफस्सिरीन ने, पहले तो मैं दरअसल इतनी बात और इस पर आयत पर आगे चलने से पहले इतनी और रख दूं सामने के, इस कुरान का जो नज़्म चला आ रहा है, ये इसका ताल्लुक भी कहीं कौल और फेल से है, जो कुछ भी अभी आयत आ रही है, पीछे से जो बात चली आ रही है, एक बात। और दूसरी बात ये कि इसके आगे की आयत, लफ्ज़ अमानत, ये अमानत क्या है, ये भी सवाल आया, और लोगों ने तरह तरह के इसके ऊपर अपने हिसाब से अलग अलग मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अंदाजे हैं। कुछ मिलती जुलती, वो एक दूसरे से कहीं जोड़ खा लेती हैं सब बातें, जो कुछ भी रखा है मुख्तलिफ, लेकिन अलग अलग अल्फाज में तो कुछ मुख्तलिफ भी हैं एक दूसरे से, कुछ जोड़ भी उनके अंदर मिलाया जा सकता है। ये अमानत क्या है, बहुत सिंपल सा कोई लफ्ज क्यों नहीं आ गया, सादा सा, जिस पर कोई हर एक अपने अलग अंदाजे नहीं लगाता। अमानत का लफ्ज अमन से बना है, अमन का उल्टा है खौफ, जब खौफ खत्म हो जाए तो अमन होता है। अब ये जिसे आप लोग अमानत कहते हैं, कोई चीज किसी के पास रखाई, कुछ पैसे किसी के पास रखवाए, और फिर अमानत का मतलब ये कि वो पूरे वापस कर दें जब जरूरत हो, जब उनसे मांगा जाए, तो ये इत्मीनान हो जाए, ये खौफ खत्म हो जाए कि इसके पास जो कुछ मैंने रखा है वो महफूज होगा, ये डर नहीं लगा रहेगा कि गड़बड़ ना हो जाए कुछ, तो ये उस खौफ से अमन हुआ, इसलिए इसे अमानत कहते हैं, किसी के पास कुछ रखवा देने। ये भी एक खौफ से अमन के, अपने किसी के पास इसीलिए कोई चीज रखाई जाएगी कि अपने पास महफूज नहीं थी, दूसरे के पास वरना क्यों रखवाएंगे, अपने ही पास रहती, अपने पास महफूज नहीं थी, एक खौफ था, अब वो खौफ खत्म हो गया, इनके सुपुर्द कर दिया, और बिल्कुल खौफ नहीं है इस बात का कि यहां से कुछ और हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी मिल जाएगा। तो इससे चूंकि वो खौफ खत्म हो जाता है, एक अमन की हालत आ जाती है, इसलिए इसको अमानत कहते हैं। फिर अमानत से एक जिम्मेदारी आती है, जिसके पास अमानत रखी गई उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, वो जब दूसरे को अमन फराहम कर देता है कि दूसरा अमन से हो गया, खौफ से निजात हो गई, उसको खौफ खत्म हो गया उसका। अमानत जिसको इत्मीनान है कि ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा और पूरे अमन में हो गया, तो उसने एतमाद किया। तो अमानत का मतलब इसके साथ में मतलब में शामिल होता है कि जिस पर पूरा इत्मीनान हो और पूरा एतमाद हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा विश्वास हो, उसी से इंसान अमन में रह सकता है। जरा शुबह हुआ कहीं ऐसा तो नहीं करेगा, यहाँ ये फिर इसका मतलब ट्रस्ट में, एतमाद में, कॉन्फिडेंस में, विश्वास में कमी आई। तो फिर अमानत के साथ में विश्वास और एतमाद भी होता है।
کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، اس بات کا اطمینان ہو تو وہ بھی امانت ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، سورہ نساء کی آیت نمبر 58۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتیں ان کے جو اہل ہیں ان کو لوٹا دو یا ان کے سپرد کر دو۔ اب یہ ٹرسٹ کی بات آ رہی ہے نا، ان کے جو اہل ہیں ان کو دے، ان کے سپرد کر دو۔ آپ غور کریں تو اصل مفہوم یہاں ہے کہ ذمہ داریاں اس کو دینا جو اس کا اہل ہے۔ یہ پیسے رکھانا بھی ایک، یہ بھی اہل کی بات ہے، اس کے پاس رکھوانا جو اس کا اہل ہے۔ عادت کے اعتبار سے کسی جو کیریکٹر کی کمی کی وجہ سے گڑبڑ کر لے، اس سے علاوہ یہ نہیں ہو، سیف نہیں رکھ سکے، کیریکٹر اچھا ہے لیکن سیف رکھنے کا اہل نہیں ہے، تب بھی امانت نہیں رکھی جائے گی۔ امانت ان کے اہل کو دینا، تو امانت میں ذمہ داری آتی ہے، یہ اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے۔ اس کا بلکہ اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ذمہ داریاں ان کو دینا جو اس کے اہل ہے، ان کے سپرد کرنا ذمہ داری ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب یہ عدل کی بات ہے کہ انسانوں کے درمیان جب یہ فیصلے کرو کہ کسے کیا ذمہ داری دی جائیں تو اس میں عدل ہونا چاہیے۔ وہ عدل نہیں بچے گا جہاں یہ فیصلے غلط ہو۔ امانت کا الٹا یا ضد یا ولوم، اینٹونیم، یہ ہوتا ہے خیانت، یہ جانتے ہیں آپ لوگ۔ تو خیانت کا مطلب کیا ہوا؟ بریچ آف ٹرسٹ، اعتماد کھویا، یہ ہوئی خیانت۔ آیا ہے قرآن شریف میں ان الفاظ کو نہیں لانا چاہ رہا یہاں پر ابھی، لیکن قرآن نے کہا کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کچھ خیانت کی، مطلب کوئی ٹرسٹ کھویا، کوئی اعتماد جو شوہر کو ہونا چاہیے اس کے اوپر، اس اعتماد کے قابل، اس اعتماد کو توڑنے والا کوئی کام کیا، یہ خیانت ہوئی۔ یہ نہیں کہ پیسے چرا لیے جیب میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اس سے بھی امانت کا، جب کبھی بھی کسی لفظ کے معنی متعین کرتے وقت اس کی جو ضد ہوتی ہے، اس کا جو ریورس، جو اینٹونیم ہوتا ہے، اس کے معنوں سے بھی معنی زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو خیانت کی آیت یہاں پر رکھی سامنے میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرنا۔ اللہ نے کوئی پیسے رکھوائے آپ کے پاس؟ رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیسے رکھواتے تھے صحابہ کے پاس یا زیور رکھواتے تھے؟ امانت اگر صرف اسی کو آپ سمجھتے ہیں تو ان کے پاس تھے کہاں؟ تو وہ لوگوں میں بانٹ دیتے کہ بھائی خیانت مت کرنا، یہ ہمارے زیور رکھ لو۔ اچھا پھر اس دور میں تو کسی کے پاس رکھا بھی دیتے، اب یہ تو آپ سب سے کہا جا رہا ہے اللہ اور رسول سے خیانت مت کرنا، تو کیا مطلب وہ خیانت کا؟ جو ذمہ داری دی ہے، جس بات پر تمہارے اوپر اعتماد کیا ہے اور بھروسہ کیا ہے، وہ بھروسہ نہیں ٹوٹے، اس میں گڑبڑ مت کرنا، یہ ہے مطلب۔ اس میں، اس بھروسے اور اس اعتماد میں گڑبڑ کا مطلب ہے خیانت۔ تو پھر امانت کا مطلب معلوم ہو گیا کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد قائم ہو، وہ اعتماد نہیں ٹوٹ رہا۔ اعتماد ٹوٹنا خیانت ہے، اور اعتماد اور وشواس کا باقی رہنا جو ہے وہ امانت ہے، جب کوئی ذمہ داری دی جائے۔ جو رسول نے، اللہ اور کے رسول نے جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی، وہ اگر کسی جگہ پر اس کے اندر کمی آتی ہے تو خیانت کر رہے ہو اللہ اور رسول سے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں بھی خیانت مت کرنا۔ اب آپس میں تو ایک سمپل معنی یہ بھی ہے ساتھ میں کہ بھئی کوئی کچھ رکھوائے تو اس میں سے کچھ گڑبڑ مت کر لینا، لیکن یہ جو آیت چل رہی ہے، جو پیچھے جو الفاظ آئے ہیں، اس سے جو مفہوم اسی کے ساتھ کا ہے وہ یہ کہ آپس میں بھی ایسا ہو کہ کوئی ذمہ داریاں دی جائیں تو اعتماد قائم رہے۔ اعتماد ٹوٹا جب وعدہ کیا تھا اور اس میں پھر اعتماد کھویا تو پھر خیانت کر لی۔ آپس میں بھی ایک دوسرے کا اعتماد
تمہارے ایسا رہے جو ذمہ داری ہو تو اس میں جس نے ٹرسٹ دیا ہے، عدل کو تو پہلے کہہ دیا یہ عدل ہونا چاہیے. یہ عدل کی بات ہے کہ جو اہل ہو انہیں کو دینا، جتنا جو اس کا اہل ہو اس سے زیادہ مت دے دینا. یہ 4تھی کلاس کے بچے کو 8ویں کلاس کا کوشچن مت دینا، وہ تو اہل نہیں تھا. لیکن جب اہل ہوا اور تمہارے اوپر اب بھروسہ کیا گیا تو پھر اب اس میں کمی ہوتی تو خیانت ہو گئی، اور اس کو ذمہ داری کو پورا نبھایا تو امانت ہوئی. اور امانت کے ساتھ میں ایک پہلو اور بھی ہے، امانت کا حساب دینا ہوتا ہے، لوٹانی. اتنے تھے، دیکھ لیجیے، گن لیجیے، چیک کر لیجیے، وہی ہے جیسا آپ نے دیا تھا سب کچھ ویسے ہی ہے. تو امانت کا حساب دینا ہوتا ہے. امانت چاہے وہ پیسے رکھانے والی ہو، چاہے وہ کوئی قیمتی چیز رکھوانے والی ہو، چاہے کوئی ذمہ داری والی بات ہو. یہ ذمہ داری دی تھی، پھر اس کا حساب کیے، دیکھیے ادا کر دی ہم نے. تو امانت وہ ہوتی ہے جس کا حساب دینا ہوتا ہے. یہ اتنی چیزیں امانت کے ساتھ میں آ رہی ہیں. اب اللہ نے امانت کو پیش کیا، اللہ نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. ذمہ داری کا کوئی بوجھ ہے، کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے. وہ اور اس کا حساب بھی لیا جائے گا. تو یہ تو مکلف نہیں ہے، یہ مخلوقات تو مکلف نہیں ہے، یہ حساب کہاں سے دیں گے؟ بھئی آپ نے جہاں چوائس ہوتی ہے حساب تو وہاں ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. یہ تو مشینیں ہیں، مشین حساب کیوں دے گی؟ مشین میں اگر فالٹ ہے تو وہ بھی آپ کا قصور ہے، مس یوز کہیں پر ہوا ہے. آپ نے کسی کو گھر پر چھوڑا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، یہ گیسٹ آئیں گے یا گھر والے فلاں فلاں آئیں گے، ذرا ناشتے اس کا اور چیزوں کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا، لوٹ کے معلوم ہو جائے بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کیا تو یہ امانت انہوں نے ادا کر دی. یہ آپ اس کو کیسے آرڈر کر دیں گے کسی واشنگ مشین کو؟ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے، ٹائمر لگا دیا، وہ تو اتنے ہی ٹائم میں بند کر دے گی. وہ یہ جج نہیں کرے گی کہ کچھ کپڑے اس کے اندر زیادہ میلے تھے، ذرا دیر اور چلا کے انہیں دھو دیا جائے. یہ ججمنٹ وہاں پر نہیں ہوگا. آپ نے جو ٹائمر لگایا تھا وہ ختم ہو جائے گی. آپ نے مائکرو ویو کے اندر کچھ گرم کرنے کو رکھا تھا، ٹائمر لگا دیا تھا، وہ اتنی دیر میں شٹ آف ہو جائے گا، چاہے کچھ اوور ہیٹ ہو گیا اور چاہے کچھ کم رہ گیا. یہ تو وہ تو مشین تھی، اختیار نہیں تھا وہاں. اب جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں طے کرتا ہے یہ کریں یا نہیں کریں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور پھر اس کا حساب دینا ہے. اس مشین کو حساب نہیں دینا ہے. ان کو بنایا تھا، ان کے اندر کوئی چوائس اور اختیار اللہ نے نہیں رکھا تھا. آسمانوں اور زمین و پہاڑ میں کوئی اختیار کسی طرح کا نہیں تھا. جب اختیار نہیں تھا تو امانت کا مطلب ہی نہیں بیٹھتا کوئی. امانت تو وہ ذمہ داری جس کا حساب بھی لینا ہے. ان کے ساتھ تو ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر ہر چیز کی ایک اجل ہے. قرآن نے کہا ایک مدت، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر ٹائمر لگا ہوا ہے، وہ وہاں ختم ہو جائے گی، اور جو چیز اس کو جو پروگرامنگ دے دی گئی وہ کر رہی ہے. وہ چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پہاڑ ہو، وہ اس ٹائمر کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. اس وقت تک وہ کرتے رہیں گے جو ان کو فیڈ کیا ہوا ہے. وہاں امانت کا کوئی مطلب ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، یہاں آئے تھے کہ اللہ نے امانت ان کو پیش کیا، وہ ڈر گئے، ڈر ہی نہیں گئے، پھر منع بھی کر دیا کہ ہم نہیں. یہ کیا الفاظ ہے؟ اور پھر قرآن تو یہ بھی کہتا ہے تو سب لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اور تسبیح کا مطلب آپ لوگ جان گئے ہیں کہ تسبیح خالی ان دانوں کو ہلانے کو نہیں کہتے. مستعدی سے کسی ڈیوٹی اور کام میں بہت مستعدی سے لگ جانے کو کہتے ہیں. تو آسمانوں اور زمین، ساتوں آسمان، سماوات السبع اور زمین اور جو بھی اس کے اندر ہے، وہ سب اس کے لیے تو اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے. جیسے جو کچھ دے دیا گیا تھا وہ ویسے ہی کر رہے ہیں سب. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں ہے ایسی، الا یسبح بحمدہ، ہر شے وہ ہے جو اس کی تسبیح اس کے کام میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ اس سے اللہ کی حمد خود ظاہر ہو جائے گی کہ وہی محمود ہے اور وہی قابل حمد ہے. ہر شے ایسے کر رہی ہے.
اور یہی اس کی اصل میں تسبیح ہے، اور یہی اس کی حمد کا طریقہ ہے باقی کائنات کے، کہ اس سے خود اللہ کی حمد جو ہے وہ خود بخود. دیکھیے ایک تو ہوتی ہے، یہ 3 حروف ہیں حمد میں، ہا ما دا، حمد یہی 3 ہیں. مدح، ما دا ہا، اس کے معنی بھی تعریف ہے. مدح حمد معنی بھی تعریف، کیا فرق ہے؟ انہی 3 حروف سے یہ لفظ بن رہا ہے، اس کے معنی بھی تعریف ہے. مدح تو وہ ہے جو کوئی کرے تعریف، حمد وہ ہے جو خود ہو جائے، سب پکار اٹھے واہ. جہاں گنجائش ہی نہیں ہو، یہاں تو چوائس تھی کہ کروں تعریف یا نہیں کروں، تو مدح کی. اور حمد وہ ہے کہ جہاں ظاہر ہو جائے چاروں طرف قابل تعریف. تو یہ ان کی ہر شے جو ہے وہ جیسے اس کے کام میں لگی ہوئی ہے، اس سے اس کی عظمت اور اس کی تعریف ساری کائنات میں ظاہر ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو یہ قرآن نے تو یہ کہا کہ یہ تو لگے ہوئے سب کام میں، جو کام انہیں دیا گیا تھا پوری مستعدی سے لگے ہوئے، ذرا سا میں کوئی اس سے ادھر نہیں ہو رہا. یہ کہا نا، تو پھر انکار کہاں ہوا؟ انہوں نے کہا کیا انکار کیا بھائی؟ جو ڈیوٹی جیسی دی گئی تھی ایک جگہ تھوڑی، تو بہت سی آیات کے اندر قرآن نے کہا وہ سب ویسے ہی بجا لا رہے ہیں. اب ایک جگہ یہاں پر سورہ احزاب میں کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے ایک ڈیوٹی اور دینی چاہیے. وہ ڈیوٹی تھی اس چیز سے متعلق ارادہ اور اختیار، ارادہ اختیار ان کو دیا نہیں تھا، اور پھر ایسی چیز ان کے سامنے کیسے رکھ دی جائے گی؟ اور پھر اللہ کو منع کرنے کی ضرورت، انہوں نے منع کر دیا. انسان نے بڑھ کر اٹھایا تو وہ ظالم اور جاہل نکلا. میں نے امانت کا مفہوم سمجھایا پہلے تو آپ کو کہ امانت کے ساتھ میں اختیار اور ارادہ بھی آئے گا. مشین کے ساتھ میں امانت نہیں آئے گی. اختیار اور ارادہ ہوگا، اور چوائس ہوگی، ذمہ داری کا احساس ہوگا. پھر کوئی کام دیا جائے گا، کوئی ذمہ داری، تو اس کا حساب بھی دینا ہوگا. یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا تعلق امانت سے. اور پھر وہ امن قائم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. امانت وہ ہے. ابھی چلتے ہیں آگے، ہم تفصیل میں اس کے مطلب یہ مشکلات حل کرنے کے سلسلے میں بعض لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا، سب نے نہیں. بعض مفسرین نے ہمارے، عام طور سے جدید مفسرین ہیں وہ، لیکن لی انہوں نے لغات سے ہیں چیزیں. اور جدید مفسرین زیادہ تر اس بات کی پابندی کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں کہ یہ لیکسیکنز جن سے ہمیں لفظی معنی لینے چاہیے، وہ وہاں سے چیزیں لیتے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے چیزیں لی، تو وہاں یہ نکلا، اور اس کی بنیاد پہ تفسیر انہوں نے یہ کی. وہ بلکہ انہوں نے نہیں کی تفسیر، یہ تفسیر انہوں نے کر رکھی تھی پرانے اہل لغت نے، کہ حمل امانت، لفظ حمل ہے نا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اردو میں بھی بولتے ہیں اس کی کسی چیز کا حامل بننا، اٹھا لینا ذمہ داری کو. تو وہ انکار کر دیا کہ وہ ہم نہیں اٹھاتے، ان يحملنا، اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا، اس کا حامل بنا. یہ آفر کیا اس نے اپنے حامل بننے کا. حامل بننے کا مطلب اس کو ذمہ داری کے ساتھ میں لے لینا، بوجھ کو کسی اٹھا لینا. تو پھر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے جو ریلائبل اور جہاں سے سچ مچ لینی چاہیے، جہاں سے، میں بھی آپ کو نام بتا کے بہت سے الفاظ جہاں کے معنی لیتا رہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ حمل امانت، جب امانت کے ساتھ حمل کا لفظ آتا ہے، بوجھ اٹھانا ایک تو ہوا، ایک امانت کا بوجھ اٹھانا، حمل امانت. حمل امانت کا مطلب ہوتا ہے خیانت. یہ عجیب بات تھی کہ حمل امانت کا مطلب خیانت، اس کا مطلب اور خیانت کا مطلب گڑبڑ کر لیا. امانت کا بوجھ اٹھانے کا مطلب خیانت، اور اگر امانت سے بچ جائے تو اگر اسے بوجھ اٹھانے کو منع کر دیں تو امانت ہوئی. تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حمل امانت کا.
امانت کو اٹھانے یا امانت کا بوجھ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا. تو پھر اس کا الٹا بھی درست ہوگا کہ امانت کا بوجھ اٹھانے کو منع کر دے تو امانت دار ہو گیا. تو یہ پہاڑ اور آسمان اور سارے آسمان اور زمین یہ تو نکلے امانت دار. انہوں نے کہا ہم، ورنہ خیانت ہو جاتی ہوں. اور انسان جو ہے اس لیے برکاؤ سے یہ کہہ رہے ہیں انسان نے خیانت کی ہے. حملہ الانسان، امانت کو اٹھا لیا تو یہ خیانت ہو گئی. سننے میں عجیب سے لگ رہا ہوگا، بالکل ریورس الٹی بات ہے، بڑی بے تکی سی. اب یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے کچھ ڈکشنریز رکھوں گا. یہ لیکسیکل ان ڈکشنریز کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہے، یہ سن لکھا ہوا ہے، پہلے ہجری سن ہے تیسرے کالم میں، پھر عیسوی ہے، ہجرا اور آفٹر AD. 855 عیسوی اور 241 میں یہ پیدا ہوئے تھے ابو اسحاق الزجاج. اور 922 سے 922 عیسوی میں انتقال ہوا تھا. یعنی اس کے بیچ میں انہوں نے اپنا کام کیا، جو کچھ بھی ہو. یہ کام ہے بہت سے کام ہیں جس میں ان کی بہت مشہور بہت زبردست تفسیر ہے، یہ معانی القرآن. تو یہ لغت نہیں، یہ تفسیر ہے. یہ 3 صدی ہجری کی ہے، سن 241 کے بعد 310 سے پہلے 3 صدی ہجری کی ہے. یہ انہوں نے یہ بات لکھی سب سے پہلے کہ حمل امانت کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ بہت آتھینٹک، بہت ہی مستند ان میں سے آتے ہیں ڈکشنری والوں میں سے، سب سے مستند کہہ لیجیے، اس لحاظ سے کہ بعد کے جتنے نام میں کبھی آپ کے سامنے لیتا رہا ہوں، آئیں گے آگے، وہ سب ان کو کنسلٹ کرتے ہیں، ان سے لیتے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ امانت کو اٹھانے کا مطلب خیانت، حمل امانت کا مطلب. اب اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے بعد کے ہیں، ان کے شاگرد تھے، شاگرد بھی رہے. تہذیب اللغت نام کی بہت سی ہیں، ان کی بھی بہت کتابیں. تہذیب اللغت نام کی بہت مشہور ہے ان کی لغت جو ہے، لیکسیکن یا ڈکشنری. ابو منصور الازہری الہروی، اور یہ جو ہے ابو منصور الازہری جو ہے، انہوں نے ان کو کوٹ کیا کہ امانت کا یہ مطلب ہے. انہوں نے بھی یہ سٹینڈ لیا کہ حمل امانت کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد یہ ابن سینا آ رہے ہیں، یہ اور بات کہیں، یہ 398 تقریباً 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 398 سے لے کے 5 صدی ہجری کے. اور یہ عیسوی سال ہے 11ویں صدی عیسوی. ابو الحسن ابن سینا جو ہیں، ان کی یہ بہت مشہور ورک ہے ان کا المحکم والمحیط. تو یہ جو ہے یہ ابن سینا کا، انہوں نے بھی یہی سٹینڈ لیا. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے نہیں لیا، ان کا نام میں نے الگ لکھ دیا ہے. آپ نے بہت نام سنا ہوگا، میں بہت حوالے دیتا رہا ہوں مختلف الفاظ کے. امام راغب، اس لیے ان کو میں نے ٹیبل سے الگ کر دیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہیں لیکسیکل والے، یہ میں ان کے نام دے رہا ہوں جنہوں نے یہی مطلب لیا ہے. یہ صرف ان کے نام دے رہا ہوں میں. امام راغب کا یہاں پہ میں نے لکھ دیا لیکن باہر لکھا ہے. اب آگے جو یہ آ رہے ہیں 3، یہ وہ ہیں جن کے حوالے یہاں میں دیتا رہتا ہوں، جن سے الفاظ کے معنی لے کر میں یہاں رکھتا رہتا ہوں. یہ ڈکشنریز ہیں میرے پاس. لسان العرب ابن مندور کی. اب یہ اور بعد کے دور کے ہیں، یہ 7ویں سینچری ہجری کے ہیں یا 13ویں صدی عیسوی کے. یہ 80,000 الفاظ کی انٹریز ہیں ان کے لغت کے اندر. القاموس المحیط، یہ الفیروز آبادی، یہ فیروز آباد یہاں انڈیا کا نہیں، ایران میں. الفیروز آبادی القاموس المحیط، یہ 8ویں صدی ہجری کے یا 14th اور 15th سینچری عیسوی کے ہیں. ان کی 60,000 انٹریز ہیں. انہوں نے بھی یہی سٹینڈ لیا، ان سب نے. ان کو میں نے ٹیبل سے باہر رکھا ہے، امام راغب کو انہوں نے نہیں لیا. تاج العروس الزبیدی، تو الزبیدی کی تاج العروس یہ بہت مشہور ڈکشنری ہے، اور اس میں 1,20,000 الفاظ کے معنی ہیں یا ان کو تفصیل سے لیا گیا ہے. اور یہ پھر اور بات کے بہت، لیکن یہ سب بہت مستند لغات مانی جاتی ہیں. ان میں سے یہ اس پیج کی جو 4 ہیں یہ میں یوز کرتا رہا ہوں، اس سے پہلے والی نہیں. ان سب نے یہی لیا سٹینڈ، حمل امانت کا مطلب. تو بڑی مستند ہو گئی بات، بہت زیادہ، بہت مستند ہو گئی. دیکھیے پھر آگے میں اس میں دکھاؤں آپ کو. تاج العروس
یہ میں بیچ بیچ میں واپس ٹیبل دکھاتا رہوں گا کہ دیکھیے تاج العروس یہ سب سے نیچے ہے، یعنی سب سے بعد والے ہیں اس فہرست میں، اور یہ ابھی 18ویں صدی عیسوی کے ہیں تاج العروس کے یا زبیدی جو ہیں. تو یہ سب سے بعد والے جو ہیں یہ ان کا میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یہ عربی میں ترجمہ آپ کو سنا دوں گا اس کا. ھذا کلام ابی اسحاق الزجاج حکا الازہری فی التہذیب. انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ بات وہ یہاں نہیں لکھی، یہ بات کہ حمل امانت کا مطلب خیانت، امانت اٹھانے کا مطلب خیانت. انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ کلام جو ہے یہ ابی اسحاق الزجاج کا ہے. انہوں نے ابی اسحاق الزجاج یہ ہے، دیکھیے یہ سب سے پہلے والے معنی القرآن والے ابی اسحاق الزجاج سب سے. انہوں نے کہا یہ اوریجنل انہوں نے دیا، یہ میننگ جو ہے اوریجنل انہوں نے دیا. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے الازہری جو ہے انہوں نے جو ان کی تہذیب ہے، دیکھیے یہ دوسرے نمبر پہ آئے ہوئے الازہری جو ہے تہذیب اللغہ تہذیب، ان کا اپنی تہذیب کے اندر الازہری نے لیا. تو اس کی جو بعد والی ہیں انہوں نے ان سے لیا ہے، یہ بتا رہے ہیں. اور لینے کے بعد معنی انہوں نے یہی لیے، اس کے معنی یہ، لیکن یہ بھی لکھا ساتھ میں ثم قال عقبہ، بعد میں انہوں نے یہ کہا وما علمت عادن شرح من التفسیر هذه الآیہ ما شرحه ابو اسحاق. یہ جو ابو اسحاق ہیں یہ پہلے والے یہ ان کے علاوہ یہ ابو اسحاق جو سب سے اوپر ہیں یہ دوسرے نے ان کے وہی معنی لیے، اور یہ کہا کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ کہیں کسی اور نے یہ معنی نہیں لیے. اب بعد کے دور کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، ان کی تو اپنے سے اور اپنے سے پہلے کی ہو رہی ہے نا، یعنی 3rd سینچری ہجری اور اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے استاد کو بتایا کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ لیے، اس کے علاوہ مجھے کہیں نہیں ملا، کسی ایک نے بھی آہدن کسی ایک نے بھی یہ میننگ نہیں لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بات بہت اہم ہے. پھر یہ کسی ایک نے بھی لیے، انہوں نے پہلی بار لیے، اس کا مطلب انہوں نے پیچھے سے کہیں سے اہل عرب سے نہیں اٹھایا. انہوں نے اس دور کے اندر عرب اسے معنی میں استعمال کرتے تھے، وہاں سے نہیں لیا انہوں نے. جب دوسرے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اور کہیں نہیں ملا، صرف یہی ہیں جنہوں نے کیا، یہ لیا انہوں نے کہ ہاں ٹھیک ہے معنی یہی. اس سے مشکل حل ہو رہی ہے ان کی معنی الٹے کرنے سے. لیکن بات یہ کہ معنی مشکل حل کرنے کے لیے معنی ریورس تھوڑی کریں گے ہم. بہرحال انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ اوریجنل عرب اس معنی میں بولا کرتے تھے، یہ اس میں نہیں بلکہ یہ پہلی مرتبہ اس تفسیر میں یہ بات آئی اور کہیں نہیں آئی تھی. اب وہاں سے چل پڑی ہے لغات کے اندر نیچے. پھر ایک بات اور ہے، یہ تاج العروس نے لکھا وہی سب سے بعد والے ثم ساق شاہدن آخر یقوی ما ذهب الیہ الزجاج. اس کے بعد انہوں نے یہ تو کہا کہ کہیں نہیں ملتا، لیکن انہوں نے لیا اور کچھ اپنی دلیلیں بھی رکھی کہ یہی ٹھیک ہے. بعد میں پھر اپنی دلیلیں بھی رکھی، یہ بات بتا دی کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے، اور پھر اس کو انہوں نے بھی قبول کیا اور کچھ اپنی دلیلیں بھی رکھی کہ انہوں نے ٹھیک کیا استاد نے. معنی یہی لیے جائیں گے. قال الحسن ابن سیدہ، یہ ابن سیدہ دیکھیے یہ ہے تیسرے نمبر پہ جو تھے، نمبر 3 والے. ابھی نمبر 2 کی بات ہو رہی تھی، اب وہی جو سب سے بعد والے ہیں اب وہی نمبر 3 کے بارے میں بتا رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا، یعنی یہ چیزیں وہاں سے لیتے رہے اوپر سے اور لی ہی جاتی ہیں. اب کوئی ڈکشنری آج کوئی ارینج کرے تو پرانی ڈکشنری اس کو رکھے گا سامنے. تو اب یہ نمبر ان کے ابن سیدہ کی بات کہہ رہے ہیں. قال الحسن الانسان ہونا، انسان کی جو تعریف قرآن نے جگہ جگہ کی ہے وہ تو اسی طرح کی ہے کہ یہ کافر ہے، منافق ہے، ناشکرا ہے، منافق ہے. جو کچھ انسان کی تفصیلات قرآن نے جگہ جگہ رکھی. آئیے خانہ والا خیانت کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب، اور انسان نے بڑھ کے اٹھا لیا تھا قرآن کی آیت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کی تو صفات یہی بتائیں، تو اس کا مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی یہ بات درست ہے ابو اسحاق کی کہ حمل امانت کا مطلب خیانت، کیونکہ انسان نے اٹھایا اور انسان تو خیانت کرتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اب یہ لاجک چل رہی ہے، مطلب لاجک اور منطق چل رہی ہے. غور و فکر، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، غور و فکر کرنا چاہیے ہر ایک کو، لیکن یہ غور و فکر کے نتیجے میں آ رہی ہے بات. یہ اس ثبوت کے ساتھ میں نہیں آ رہی کہ یہ انہی معنوں میں بولا جاتا تھا قرآن کے نزول کے وقت، بلکہ یہ کچھ دلیلیں ثابت کر رہے ہیں، وہ رکھی اپنی دلیل. اب وہاکذا نفس العباب، عباب بعینی، العباب یہ اس کے اور بات کی ہے، العباب نیچے سب سے، یہ اس جگہ پر آ رہے ہیں، یہ یہاں فٹ ہو رہے ہیں. یہ پہلے والے 3 کے بعد وہ جو
امام راغب سے پہلے والے 3 کے بعد الوباب ہیں. یہ السغانی ان کا نام نہیں ہے بلکہ اس نام سے مشہور ہوئے, اور یہ اس دور کے ہیں, یہ 7ویں صدی اور 6ویں اور 7ویں صدی ہجری کے. تو انہوں نے الوباب میں یہ کہہ رہے ہیں وہ تاج العروض جو سب سے بعد والے, سب کا پچھلی ڈکشنریز کے لوگوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ ایسے ہی جو ہے بالکل یہی ٹیکسٹ جو ہے یہ الوباب میں آیا, بالکل وہی نقل کر کے جو اوپر تھا, جو ان کا تھا بالکل یہی لفظ بلفظ نقل انہوں نے کیا ہوا ہے. بعینی وعزاء الی الزجاج, اور حوالہ انہوں نے دیا زجاج کا, ریفر زجاج کو کیا ہے, وہی سب سے پہلے جو تھے اس لسٹ میں سب سے پہلے جو ہم نے دی, ابو اسحاق الزجاج, انہوں نے وہی بالکل ٹیکسٹ دیا اور ان کو انہی کا حوالہ دیا, یعنی سب لوگ وہیں سے لے رہے ہیں. ایک بات میں یہ آپ کو بار بار اتنی تفصیل سے اس لیے دے رہا ہوں, یہ ذرا باریک ہے یا وہ ہے, کچھ درس کہیں مشکل بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ تفصیلات اس لیے دے رہا ہوں کہ سب نے ایک سے لیا ہے ان اہل لغت میں. ہاں ساتھ میں بعض نے اپنی کچھ اور دلیلیں بھی دی کہ یہ ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے لیا ہے لیکن اس کی یہ دلیل بھی ہے, بات ٹھیک ہے. انہوں نے حوالہ دیا زجاج کا فقولو, اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا ہے کہ فقول شیخنا ہوا مخالف لم فی التفاسیر غیر وجیہ فتأمل, کہ ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مت لینا, اس لیے کہ یہ ساری تفسیروں کے خلاف جا رہی ہے یہ بات, جتنی بھی تفسیریں چلی آ رہی ہیں. تو ہمارے شیخ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سب کے خلاف ہے جتنی تفسیریں چلی آ رہی ہیں. فتأمل یہ اور غیر وجیہ یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے. فتأمل یہ مخالف ہے اس کے جتنی تفاسیر چلی آ رہی ہیں, اور اس سے تم بچ کر رہو. یہ لیکن لیا انہوں نے بھی, ابن سیدہ نے اسی کو لیا. یہ ایمانداری سے بتا دیا کہ ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ہے بات کے 4, اس کے اندر مفردات نے نہیں ہے, لسان العرب نے, قاموس المحیط نے, تاج العروض نے. تاج العروض کا تو میں بیان سنا رہا تھا بھی آپ کو سب کا. ایسے ہی پھر لسان, یہ لسان جو ہے یہیں پر ابن منظور کی ہے جو نیلے رنگ کے ہیں. انہوں نے بالکل یہ سب تقریباً ایسے الفاظ لکھے تو وہیں سے لیے, بالکل سیم لفظ ہیں. قال الحسن ابن سیدہ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا اراد الکافر والمنافق حمل الامانہ, کہ کافر اور منافق نے, ناشکرے اور منافق نے امانت کو اٹھانا چاہا, امانت کا حامل بننا چاہا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خیانت ہوئی. قال ابو منصور پہلے والے الزجاج ای خانہ ولم یطیع, وہی الفاظ ہیں بالکل. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ابن سیدہ نے جو دیے تھے وہ ہیں, تو ابن سیدہ کے بھی نہیں الفاظ وہاں اوپر سے چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ خیانت کرتا ہے, اطاعت نہیں کرتا انسان. والا وہی الفاظ پھر انہوں نے لکھے ولا علمت عادا شرع من التفسیر حاضل آیا ما شرعہ ابو اسحاق کے علاوہ کسی اور کی شرح میں ہم نے نہیں دیکھے یہ معنی. یہ بات سب ان سے ابو اسحاق الزجاج سے چل رہی ہے, اور یہ ہر ایک بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ, ہاں ان کے دل کو لگ رہی ہے اس لیے کہ اس سے تفسیر, اس سے معنی نکل کے آتے ہیں, باقی تو پھر سوال حل نہیں ہو رہے تھے. تو اور اس کی یہ کچھ اور ثبوت بھی ہر ایک اپنے پاس سے دے رہا ہے. مثلا انہوں نے ایک شعر رکھا ثبوت میں, وہ شعر ہے اذا انت لم تبرہ تودی امانہ وتعمل اخرى افرحت کالوداع, کہ جب تم امانتیں جو ہے وہ لوٹانا نہیں چھوڑو گے, جب تک امانتیں لوٹانا نہیں چھوڑو گے, وتعمل اخرى, اور پھر بعد کو حامل بن جاؤ گے, حوالے امانت کرو گے, تو پھر تو میں بڑا خوش ہوں کہ تم نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا. تو انہوں نے کہا دیکھیے بالکل کلیئر ہے کہ جب تم امانتیں لوٹانا نہیں چھوڑو گے اور بعد میں پھر ایسے ہو جاؤ گے کہ خیانت کرنے لگو گے, اب تمہارے پاس مال جمع ہو گیا, میں بہت خوش ہوں, بڑا مال جمع کر لیا. تو انہوں نے کہا دیکھیے تحمل حمل اس کے معنی خیانت ہوئے. اس شعر کے 2 معنی نکلتے ہیں, اس شعر کے صرف یہ معنی نہیں نکلتے. پہلی بات تو یہ کہ یہ شعر جو دیا عربی شاعری سے ہم معنی نکالتے ہیں, لیکن یہ جو شعر دیا انہوں نے, یہ شعر کہیں کس شاعر کا ہے, کہیں حوالہ نہیں ہے, کسی قدیم کا ہے, اسی دور کے شاعر کا ہے یا نہیں ہے, یا بعد کو کسی نے لیا ہے, یہ کچھ نہیں معلوم. اس کے باوجود اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. ایک معنی یہ, ایک تو پہلے مصرے کے تو وہی ہیں کہ جب تم امانت جو ہے وہ ادا کر, امانتیں لوٹانا مت چھوڑنا, یا نہیں جب تک نہیں چھوڑو گے, جب تم نہیں چھوڑو گے
وتحمل اخرى، پھر اب یہ وتحمل اخرى کا مطلب یہاں پہ تو انہوں نے لیا کہ پھر بعد میں خیانت کرو گے، نہیں، بعد میں بھی تم امانت کو اٹھانے والے ہی بنو گے، رہو گے، وتحمل اخرى، بعد کو بھی تم امانت کو اٹھانے والے ہی بنو گے، خیانت نہیں۔ تو پھر میں بہت خوش ہوں کہ تم نے بڑا مال جمع کر لیا، تو مال یہاں پر وہ مال نہیں پیسوں والا، بلکہ اصل مال تو انہوں نے جمع کیا کہ امانت، پھر تم امانت کے صحیح حامل بن گئے۔ اگر تم لوٹانا نہیں چھوڑو، یہ چھوڑ نہیں دو گے لوٹا، تو تم صحیح حامل بن گئے، اور میں بہت خوش ہوں کہ اب تم نے صحیح مال کمایا، صحیح مال جمع کر لیا۔ تو یہ بھی معنی ہے، تو معنی تو دونوں طرح سے نکالے جا سکتے ہیں۔ ذرا سا مشکل حصہ ہو گیا بہت، لیکن آیت مشکل تھی، اس لیے میں نے لغت کی اس لیے باتیں کی کہ جن لغات کے میں حوالے آپ کو دے دے کہ بہت سی آیات کے مطلب سمجھاتا رہا ہوں، ان ساری لغات کے اندر اس کے معنی یہ دیے میں نے نہیں لیے۔ تحقیق جب کی اس لیے اتنے آپ کو بھی سمجھایا کہ یہ انہوں نے دیے، سوچا سمجھا، لیکن اس دور سے اور پہلے بھی جتنی تفسیریں تھیں وہاں پر یہ معنی نہیں ہے، اس کا مطلب انہوں نے وہاں سے نہیں لیے اہل عرب سے، بلکہ اپنے اجتہاد سے غور و فکر کر کے انہوں نے اپنی تفسیر میں ابو اسحاق نے لکھا تھا، باقی سب نے اس کو پسند کیا اور نقل کیا ہے۔ یہ اہل عرب اس معنی میں استعمال کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں لیا ہے، اور اس لیے میں نے اتنی تفصیل رکھی آپ کے سامنے کہ انہی لغات کے تو میں حوالے دیتا رہا ہوں آپ کو۔ اب اس درمیان میں ایک اور سمجھ لیے، پھر میں مانو کرا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں، یہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، سب پر پیش کیا، وہ ہٹ گئے پیچھے، انکار کیا، انسان بڑا ظالم و جاہل نکلا، اس نے اٹھا لیا۔ اگلی آیت ہے آخری اس سورت کی، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایسا اس لیے ہوا، یہ امانت کا پیش کرنا ایسا اس لیے ہوا کہ یہ طے ہو جائے کہ منافق کون ہے، ان کو اس کی سزا مل جائے، پھر تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو۔ مشرک کون ہے یہ طے ہو جائے، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور توبہ قبول فرمائے، پھر کوئی غلطی بھی اگر ہو گئی تھی تو ایمان لانے والے مردوں کی، عورتوں کی، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت فرمانے والا اور رحیم۔ یہ آخری آیت ہے اس کی، یہ آخری آیت کو اسے بھی دیکھ لیجیے، درمیان کے بھی معنوں پہ میں پھر آتا ہوں دوبارہ غور کرنے کے لیے۔ یہ تھی پہلی آیت، سورت یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں دوسری صورتوں میں بھی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات چل رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی دیکھو تم ان کی اطاعت مت کرنا، کافر و منافقوں کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی کافر و منافقوں کی اطاعت مت کرنا، یہ تو عذاب میں جانے والے ہیں۔ آخری آیت اسی جگہ پر اسی مضمون سے ریلیٹڈ لوٹ کر آئی ہے جہاں سے شروع ہوا تھا اس سورت کا مضمون، اور پھر درمیان میں یہ آیت گزری، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء ویتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ جب چاروں طرف سے لشکر آ گئے اور گھر گئے تو یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، یہ بڑے بوجھ اس لیے آتے ہیں کہ پھر لوگ اس میں چیک ہو جائیں کون سچے تھے اپنے دعوے میں، اور پھر اللہ جو ہے ان کو سزا دے جو منافق اس کے اندر نکلے، اور جن کی چاہے توبہ قبول فرمائے، کوئی غلطی بھی اگر ہو گئی تھی پھر توبہ کی تو۔ یہ درمیان میں آیت آئی، اور پھر یہ ہے آخری آیت اس کے بعد کہ تاکہ اللہ جو ہے یہ امانت کا بوجھ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ پھر یہ طے ہو جائے منافق کون ہے، مشرک کون ہے، اور کن سے ایسی غلطی ہو گئی تھی ان کی توبہ قبول کر لیں۔ یہ صورت یہاں سے شروع ہوئی تھی، درمیان میں انفیسس ہوا اس کے اوپر، پھر وہی آخر میں بھی بات یہی آ رہی ہے، لیکن بس اتنی سی بات رہے گی کہ اس آیت کے معنی باقی اگر یہ نہیں ہو، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ معنی لے لیے، ہمارے کئی جدید مفسرین نے یہ لے لیے کہ صاحب اتنی مستند ڈکشنریز میں ہے تو پھر یہی صحیح ہے، ہمارے امانت کا مطلب ہوتا ہے خیانت۔ تب انہوں نے میننگ یہ کر لیے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور اس پر پیش کیا، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم خیانت نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ انسان نے خیانت کی، بڑھ کر اٹھا لیا تو انسان نے خیانت کی، اور وہ تو تھا ہی ظالم اور جاہل، خیانت کرتا ہے، تو انہوں نے اس کے مطلب پھر آیت کا یہ کر لیا، اور ایسا اس لیے کہ پھر بات کو پھر اب طے ہو جائیں
کہ منافق کون ہے اور مشرک کون ہے، کس کی توبہ قبول کی جائے. اس میں اسے اور دیکھ لیجئے کہ قرآن شریف کی ایک آیت کو، یہ ہے سورۃ جمعہ کی آیت، مثل الذین حملوا التوراۃ، جنہوں نے توریت، جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا کہ تم بوجھ اٹھاؤ، کچھ پیش کیا گیا نا، کچھ لوگوں کو ان پر توریت پیش کی گئی کہ تم اسے اٹھاؤ. حملو کا مطلب ان پر پیش کیا گیا اٹھانے کو، ان پر جنہیں وہ بوجھ اٹھانے کو پیش کیا گیا توریت کا، ثم لم يحملوها، وہ حامل نہیں بنے، انہوں نے نہیں اٹھایا. تو ان کے معنوں کے اعتبار سے جو کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہوں گے کہ انہوں نے بڑی ایمانداری کی. اگر انکار کر دیتے، انکار ہی کر دیا، نہیں اٹھایا، اب وہ ہے ایمانداری زمین و آسمان و پہاڑوں کی طرح. اور اگر اٹھا لیتے تو بڑے ظالم و جاہل ہوتے، جن کو توریت کا کہا گیا تھا حامل بنو. اگر وہ یہ بھی تو امانت ہی ہے، قرآن بھی امانت ہے اور توریت بھی امانت ہے، حساب لیا جائے گا. تو پھر انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تو وہ تو پھر بڑے اچھے لوگ ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، انہوں نے ایسے اٹھایا تھا جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں. وہ توریت تو علم تھا، اس کے حامل بنتے، وہ حامل نہیں بنے. وہ تو حامل نہیں بننا تو خیانت ہی ہوئی. وہ معنی جو دے رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہ بھی امانت ہے توریت بھی، اور یہ نہیں بنے حامل. تو حامل نہیں بننے کا مطلب امانت نہیں، حامل نہیں بننے کا مطلب خیانت ہے. تو وہ جو میننگ چلے آ رہے ہیں جہاں پر وہ جو لیتے چلے آ رہے تھے وہ غلط ہے. قرآن کی آیت بتا رہی کہ غلط ہے. وہ عقل بھی نہیں مانتی تھی. یہ بات کیا ہوئی؟ ایسی ہو گئی. یہ ذرا مشکل ہے، آئے گی. روزے کے سلسلے کی آیت ہے، آیت نمبر ادھر 100 شاید 183 یا 180 اس میں آئے گی، وہاں جا کے سورہ بقرہ میں. وہاں پر یہ کہا کہ جب سفر میں اجازت دے دی، مسافر کو اجازت دے دی کہ چاہیں تو بات کو گنتی، فائدہ تو میرے یا میں نخل، چاہیں تو بات کو گنتی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہاں بھی بڑی بہت طرح کے مشکلیں کچھ پیش آئی ہیں اس آیت کے اوپر. وعلی الذین یطیقونہ، اور جن کے پاس اس کی طاقت ہے. اب اس پر کس کی بات ہو رہی ہے نہیں پتا ابھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، کچھ نے کہا کہ فدیہ دینے کی طاقت ہے. وعلی الذین یطیقونہ، اور جن کے پاس اس کی طاقت ہے، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اب سمجھ میں مشکل یہ آ رہی تھی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور طاقت ہے روزہ رکھنے کی. جب نہیں رکھا تھا، اب ہے طاقت روزہ رکھنے کی، تو پھر خالی مسکین کو کھانے سے کھلانے سے کام چلے گا؟ جب یہ ہوا کہ یہ تو ایسے نہیں چلنا چاہیے، تو وہاں پہ معنی یہ کیے ہیں بہت سے لوگوں نے، اور بڑی لغت کے کہ یطیقونہ، جن کے پاس کی طاقت ہے. ان کا اس کا مطلب ہے جن کے پاس کی طاقت نہیں ہے. یہ کہاں سے لیا ہے بھائی؟ الٹے معنی کر دیا کہ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی. لا یطیقون نہیں کہا تھا وہاں، علی الذین یطیقونہ. تو اس کے بالکل ایسی معنی یہاں کر دیے الٹے کہ اس سے آیت سالو ہو رہی ہے. اور ایک آیت اور دیکھ لیجئے، ثم استوى الی السماء وہی دخان، سورہ حمیم السجدہ کی آیت نمبر 11. پھر وہ اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، آسمان دنیا کی طرف اللہ نے. یہ میں نے بیچ میں سے لی ہے آیت. اس وقت وہ گیشیس ماس تھا، گیسز تھی، دھواں سے جیسا تھا. تو اعلی لہا وللارض، اور پھر اس سے آسمان سے اور زمین سے کہا وللارض اتیا طوعا و کرہا، آؤ خوشی خوشی آتے ہو یا اطاعت کرنے کے لیے یا زبردستی کروں. اللہ نے یہ جب کریشن، جب تخلیق چل رہی تھی تو آسمان و زمین دیکھا، خوشی خوشی تیار ہو اطاعت کرنے کو یا زبردستی کروں تمہارے ساتھ. قالتا اتینا طاعین، انہوں نے کہا ہم بہت خوشی خوشی آ رہے ہیں، آپ کو زبردستی کرنے کی ہمارے ساتھ ضرورت نہیں. اب یہ اس آیت سے آپ کو بہت کچھ آئے گا سمجھ میں، پھر اگلی آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے آسمان اور بنایا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بھائی آپ نے اگر واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کے ٹائمر لگا دیا تو یہ کوئی ذمہ داری نہیں دی کوئی. وہ اب اس کی ذمہ داری، وہ کچھ اس کا یہ کچھ نہیں کرنا ہے اسے کہ یہ دیکھے کہ کچھ کپڑے ابھی اور صاف ہونے تھے، کوئی ایک بار اور چلنے تھے، کرنے تھے، یہ کچھ نہیں ہے. وہ تو بس پروگرامنگ ہے، وہاں شٹ ہو جائے گی، ختم.
تو یہ جب آسمان و زمین سے اللہ نے پوچھا، ان کو اس کے لیے بنایا کب تھا کہ ان سے سوال کیا جائے گا؟ ان کو تو اپنا کام میں لگنا تھا. یہ تو ایک پروگرامڈ ساری کائنات ہے. اختیار اور ارادہ صرف انسان کو دیا ہے. اس لیے امانت جو کچھ بھی ہو، یعنی امانت وہ جس کے اندر لوگ امین ہو جائیں، امانت وہ جس کا حساب دیا جا سکے، امانت وہ جو ذمہ داری ہے. تو انسان کی جو ذمہ داری جو کچھ رکھنی تھی، ان کی تو ذمہ داری رکھی نہیں جا سکتی، کوئی ذمہ داری پلیس نہیں کی جائے گی. وہ تو چلانے والے پہ، مشین تم نے غلط چلا دی، ٹائمر غلط لگا دیا تھا، تو ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. اب یہ پھر بات چیت کیا چل رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ بتاؤ. اور یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال تھا؟ خوشی خوشی مانو گے یا زبردستی کروں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال نہیں تھا. اور اللہ نے پوچھا، قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم خوشی سے کریں گے سب کچھ. اب ہمارے لکھا ہے مفسرین نے کہ بھئی ہمیں کیا معلوم، اللہ باتیں بھی کرتا ہوگا، ان سے پہاڑوں سے بھی کرتا ہوگا، زمین سے بھی کرتا ہوگا، چلتے ہوں گے سوال جواب، ہم نہیں سمجھتے. یہ کوئی سوال جواب نہیں چلتے. یہ زبان حال ہے. بس اتنی سی بات سمجھ لی، جگہ جگہ ہے قرآن میں، اور بہت کلیئر مثالیں دے چکا ہوں آپ کو میں پہلے. شیطان کو نکال دیا اللہ نے، جب نکال دیا تو بہکایا کیسے حضرت آدم کو؟ گھس تو سکتا ہی نہیں تھا. جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں چوری چھپے نہیں گھس سکتا ہوں. اب حضرت آدم سے بات چیت بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے کہ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. یہ شیطان، یہ زبان حال ہے. بہت سی چیزیں جو ہے حضرت آدم کے ذکر پہ جواب دے رہے ہیں. اچھا اس نے تو ویس بھیج دی. اب حضرت آدم جو ہے وہ، حضرت اسماعیل جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم وہ آیا، شیطان آیا، حضرت ابراہیم کو نظر نہیں آ رہا، حضرت اسماعیل سے باتیں کر رہا ہے کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. ارے بھائی وہ تو نبی بھی نہیں تھے، اور اتنے بڑے نبی ساتھ میں چل رہے ہیں، انہیں نہیں نظر آ رہا، وہ بات چیت نہیں نظر آ رہی. یہ زبان حال ہے. زبان قال ہوتی ہے سچ مچ کہا، ایک زبان حال ہوتی ہے. سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے. لٹریری کلام ہوتا ہے کہ در و دیوار پکار اٹھے، کوئی دیوار نہیں پکارتی. آسمان و زمین روئے کسی کی موت پر، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی. یہ لٹریری زبان ہوتی ہے سچویشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. یہ قرآن میں ہے جگہ جگہ. صرف اتنی ہی سمجھ لیں یہ آیت بھی زبان حال کی تھی، زبان قال کی نہیں تھی. یعنی سچ مچ نہیں ہوتا، اللہ نہ ان سے کہتا ہے نہ پوچھتا ہے، چوائس کا سوال ہی نہیں. اور آسمان و زمین سے کہ بتاؤ خوشی خوشی کرو گے یا کروں زبردستی تمہارے ساتھ؟ ان کا نہیں خوشی 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 آ رہا ہے. تو یہ بھی تو مجبوری، اگر باتیں بھی ہو رہی تھی تو یہ بھی تو مجبوری تھی. کیسے کہتے تھے اللہ کو نہیں آتے کر لیجیے زبردستی؟ یہ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان سب باتوں کا. تو پھر سوال ہی کوئی کیوں کرے گا ایسا؟ یہ نہ سوال کرنے کی بات ہے، نہ ان کو اختیار دیا گیا، نہ ارادہ دیا گیا. یہ زبان حال ہے. زبان حال کا مطلب یہ ہے سچویشن، حالات پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان سے کہا گیا ہو کہ بتاؤ اللہ کے کام میں لگو کہ نہیں لگو، لیکن وہ تو بڑے خوشی سے لگے ہوئے ہیں. جو اللہ نے چاہا وہ کر رہے ہو. ان کو زبردستی نہیں لگایا گیا ہے، بلکہ وہ کائنات، ساری کائنات کے عدل اسی لیے ہے کہ وہ کائنات اپنے مالک کی مرضی میں خوش ہے. جو اس نے چاہا وہ ہو رہا ہے. اس کو ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کہا زبردستی کروں یا، تو انہوں نے کہا نہیں زبردستی نہیں، ہم اپنی خوشی سے کریں گے. تو یہ سچویشن یہ بتانے کے لیے کہ ساری کائنات جو ہے وہ خوش ہے. خوش کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی انسان تھوڑی ہے. خوش کا مطلب ان کے اندر ایک بیلنس اور ایک عدل قائم ہے. یہ خوشی، عدل سے خوشی ہوتی ہے نا، ڈسٹربنس، فساد سے خوشی غائب ہوتی ہے. تو ساری کائنات یہ سچویشن کو بتایا کہ ساری کائنات جو ہے اس کے اندر ایک عدل قائم ہے. یہ ان کی خوشی ہے کہ جیسے اپنی خوشی سے اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہوں. جیسے کہ ان سے پوچھا گیا ہو کہ بتاؤ کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم. تو یہ نہ پوچھا نہ سوال نہ جواب دیا، سچویشن کو بتایا. اسے زبان حال کہتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے مثالیں دی کہ زبان حال بہت سی جگہوں پر آئی قرآن میں. اس کے بغیر پھر بات مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کسی بات کا. اب زبان حال سے باقی آیت بہت کلیئر ہو جائے گی کہ پھر یہ ہوا کہ یہ بھی کہا نہیں گیا، نہ یہ زیادتی ہوگی کہ ان کے اوپر ان سے کہا جائے کہ تم لے لو، ان کو اس کے لیے بنایا نہیں تھا. جس کے پاس اختیار و ارادہ ہوگا اس کو کوئی دیا جائے گا کہ کرو گے نہیں کرو گے. تو یہ زیادتی ہوگی. یہ زیادتی اللہ سے نعوذ باللہ زیادتی کی بات نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہے. سچویشن بتائی جا رہی ہے. یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے ایک ہے کہ در و دیوار پکار اٹھے، ایسا لگ رہا ہے. یہ گویا کہ ایسے کہ جیسے اللہ نے یہ سچویشن بتائی ہے کہ اصل میں ان کے بس کی نہیں تھی. ایسا ہے کہ جیسے ان کے سامنے رکھا جائے تو یہ کہتے ہیں ہم کیسے کریں گے.
یہ ان کے بس کی چیز نہیں تھی. یہ سچویشن بتائی جا رہی ہے, اس کو ایک لٹریری انداز دیا گیا ہے کہ یہ ان کے بس کا نہیں تھا. بار امانت صرف انسان کے بس کا تھا. کیوں انسان کے بس کا تھا؟ حمل انسان کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلوم اور جہول تھا. انہوں نے صاحب تدبر القرآن امین اصلاحی صاحب نے ظلوم اور جہول کے معنی لکھے ہیں. ظلوم اسے کہتے ہیں کہ جو عدل کی طاقت رکھتا ہو عدل کرنے کا. ظلم کا الٹا جو ہے وہ عدل ہے. عدل کے طاقت تو رکھتا ہو لیکن پھر بھی ظلم کر بیٹھے, صلاحیت ہو عدل کرنے کی. اور جہول اسے کہتے ہیں کہ علم اور حلم, علم اور بھاری بھرکم پن یہ تو ہو, گریس, علم اور گریس تو ہو, مطلب اس کی صلاحیت تو ہو, کیپیبلٹی, لیکن نہیں کرے, اس کا الٹا کرے, جہالت سے کام لے, اسے کہتے ہیں ظلوم اور جہول. تو جب تک یہ چیز کس میں رکھی جائے گی کہ دونوں صلاحیتیں ہیں, وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, جس کو اختیار و ارادہ ہے, تو جب تک یہ چیز اس کے اندر ہی رکھی جائے گی کہ بہت سے لوگ توڑ دیں گے, بہت سے لوگ جو ہے وہ حدیں پار کر جائیں گے, بہت سے لوگ علم کی صلاحیت ہوتے ہوئے جاہل بنے رہیں گے. تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو, بار امانت اسی کو دیا جا سکتا تھا, اختیار اور ارادہ اسی کو دیا جا سکتا تھا, ذمہ داری اسی کو دی جا سکتی تھی. باقی تو مشینیں ایسی ہیں جیسے انہوں نے کہا ہم تو خوشی خوشی کام کر رہے ہیں, کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کر رہے ہیں خوشی خوشی کام. اس سے کائنات کا عدل قائم ہے. اور انسان جو ہے جب اللہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر یہ چیز رکھی تھی, ظلم کر سکنے کی صلاحیت بھی, اور اس کے باوجود کہ عدل والی بات بھی رکھی تھی, ظلم اسی کو کہتے ہیں, اور جہالت والی جہالت کی طرف بھی جائے گا, علم اور حلم بھی, علم اور بردباری اور بھاری بھرکم پن بھی اس کے اندر رکھا ہے, چاہے تو اسے اختیار کر لے. تو اس لیے یہ ذمہ داری جو ایک ذمہ داری دی گئی ہے انسان کو یہاں اس دنیا کے اندر, جو باقی سب کو نہیں دی گئی, اس کا حساب بھی لیا جائے گا. یہ صرف اسے دی جا سکتی تھی جو دونوں طرف جا سکتا ہے. اور پھر آخری آیت ہے اس کے بعد, ایسا اس لیے ہے کہ تاکہ پھر یہ چیکنگ ہو جائے اور یہ امتحان ہو جائے کہ اب جو منافق ہیں انہیں ملے سزا, لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین, اور مشرکین اور مشرکات کو پھر ملے سزا. اس لیے کہ دونوں طرف کی چوائس تھی. ساری کائنات تو اطاعت کر رہی ہے, تمہیں چوائس دے دی گئی تھی, ایک ذمہ داری دی گئی تھی, اس کا حساب دینا ہے. حساب میں جو فیل ہوں گے, یہ اس لیے تھا کہ تاکہ جو فیل ہوں ان کے ساتھ کیا جائے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور پھر ایمان لانے والوں سے, سچے ایمان والے تھے لیکن کوئی لغزش ہو گئی ہے, وہ توبہ کرے تو ان کی توبہ معاف کر دی جائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ الاحزاب ختم ہوئی. آج ہم 20 منٹ آگے بڑھ گئے, 20-22 منٹ, لیکن یہ اتنا زیادہ شروع سے جو چیزیں ریلیٹڈ تھیں کہ صرف اس آیت کا کچھ حصہ میں بات کو نہیں لے سکتا تھا, وہ پھر ساری کہنی پڑتی. تو اس لیے مجبوری تھی کہ میں یہاں اس کے اندر ہم آگے بڑھ گئے, اور پھر یہ سورہ الاحزاب ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ وہ جو بیچ میں گیپ رہ گیا اسے پہلے فل کریں گے. سورہ بقرہ جہاں سے ختم ہوئی تھی, 2 درس چل رہے تھے, اب ایک رہ گیا ہے. سورہ بقرہ جہاں سے ختم ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. یہ بیچ میں سورہ رات تک, 13ویں سورت تک کا یا سورہ ابراہیم تک کا گیپ پورا ہو جائے, پھر سورہ احزاب کے بعد سے پھر دوبارہ شروع کریں گے.